والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. محترم حاضرین مسجد اور باشندگان جیودھارا، یہ ہم تمام لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جامعہ امام ابن تیمیہ جو اس مشرقی چمپارن کا ایک نہایت ہی معروف اور مشہور ادارہ ہے، وہاں کے علماء کرام پر مشتمل ایک وفد گزشتہ کل ہی سے مختلف بستیوں، مختلف علاقوں اور شہروں کا دعوتی دورہ کر رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی بھی ہے جو آپ مجھے یہاں دیکھ رہے ہیں، اور میرے ساتھ فضیلت الشیخ محمد ہاشم بشیر تیمی مدنی حفظ اللہ بھی تشریف فرما ہے، جو میرے بعد انشاءاللہ 5-6 منٹ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے اس درس میں، مختصر درس میں، میں آپ کے سامنے توحید کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ایک انسان کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی دولت ہو سکتی ہے، وہ ایک اللہ کی عبادت ہے۔ جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور وہی اللہ ہماری تمام تر چھوٹی بڑی عبادتوں کا مستحق۔ اگر کوئی آدمی اس ذات واحد کی عبادت نہ کر کے کسی غیر کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی جنات ہو، شجر ہو، حجر ہو، چرند ہو، پرند ہو، چاہے اور بھی کوئی چیز ہو، تو ایسے آدمی سے بڑا ظالم آدمی اور مجرم آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی جو مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرک سے متعلق قرآن کریم میں اس کی مذمت کے حوالے سے بہت ساری آیتیں بیان کی ہیں، جو آیتیں آپ لوگ بارہا سنتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا: وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آدمی یا وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان پر، ایسے آدمی پر اور مشرک پر جنت کو حرام قرار دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے مشرک کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کیا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہ کی، ظلم کو نہ ملایا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ سن لیں کہ صحابہ کرام کو بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، ظلم کو نہیں ملایا، صحابہ کرام پریشان ہوئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ اینا لم یظلم علی نفسہ، کہ ہم میں سے وہ کون ہے آدمی ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا؟ کبھی ظلم ہو جاتا ہے، کبھی زیادتی ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی حقوق طلبی جانے میں انجانے میں ہو جایا کرتی ہے، اور آدمی اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے کبھی کسی کو ایذا اور تکلیف پہنچا دیا کرتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ظلم نہیں کرتے ہیں انہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے اور وہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں، ہدایت پانے والے صحابہ کرام نے جب یہ تشویش ظاہر کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ سنو، اس ظلم سے دوسرے جو ظلم ہے وہ مراد وہی، لیکن خاص طور سے ظلم سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرانا ہے، یعنی شرک کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ توحید پر گامزن ہوتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک مومن یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا، اس ذلت اور رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی غیر کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کر دے گا، کسی کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹکا دے گا، کسی درگاہ اور مزار اور خانقاہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر وہ رکوع اور سجدہ کرے گا۔ کبھی ذلت کو یہ رسوائی ہے، اس کو کبھی ایک مومن گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر امن و امان آ جائے، امن و سکون پیدا ہو جائے اور ہماری زندگی کے اندر خوشحالی آ جائے، ہمارا سماج اور معاشرہ بہتر معاشرہ قرار پائے، دنیا کے اندر سے بد امنی ختم ہو جائے، بے چینی ختم ہو جائے، اور ہماری زندگی سے جو گمراہیاں ہیں، جو فتنے اور فساد ہیں وہ مٹ جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اور آپ کا عمل توحید پر ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امن اور ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک قرار نہیں دیتے ہیں، یعنی ظلم نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، جس حدیث سے یہ اندازہ ہوگا کہ دیکھیے توحید کی کتنی فضیلت ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہید اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنة على ما كان من العمل اخرجاہ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی شریک کیے جانے کے قابل نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام میں ڈالا تھا، اور اللہ کے روح ہیں، اور والجنت حق والنار حق، اور جو اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ جنت حق ہے، جو آدمی اس دنیا میں نیک عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، جنت سجائی ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے، یہ روزہ رکھنے والے، یہ حج کرنے والے، یہ زکوٰۃ دینے والے، یہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے، یہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے، یہ سچ بولنے والے، یہ جھوٹ سے بھاگنے والے، اپنے بال بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اور جنت حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والجنت حق والنار حق، اور جس طرح یہ جنت حق ہے اسی طرح جہنم بھی حق ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، قرآن کے احکام کو پامال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پامالی کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنی من چاہی اور منمانی زندگی گزارتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسے گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، دوزخ کو بنایا ہے۔ اس بات پر بھی ہر مسلمان کا، صاحب اسلام و ایمان کا یقین کامل ہونا چاہیے اور عقیدہ جازم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، عیسیٰ
علیہ السلام کی رسالت اور عبودیت کی گواہی دیتا ہے اور جنت کو مانتا ہے، جہنم کو مانتا ہے، اب دیکھیے اس کا فضل کیا ہے، ثواب کیا ہے، اس توحید کا انعام اللہ تعالیٰ اور بدلہ قیامت میں ہمیں کیا ملنے والا ہے، سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، کیسے آدمی کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں داخل کرے گا جو جہاں ہر طرح کی آشائشیں، ہر طرح کا آرام، ہر طرح کا سکون اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عطا کرے گا اگر ہم اس بات کے متمنی ہیں، خواہش مند ہیں۔ آج پتہ نہیں لوگ جنت کے نام پر کہاں کہاں بھاگے پھرتے ہیں اور ایسے ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جس کی دلیل آپ کو قرآن میں ملے گی، نہ حدیث میں ملے گی، نہ صحابہ کی زندگی کے اندر کوئی اس طرح کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ نیکی اور ثواب کے نام پر میڈ ان انڈیا کام کرتے ہیں، میڈ ان نیپال کام کرتے ہیں اور عمل انجام دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا راستہ تھا، یہ صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں یہ پیغام آپ سن لیں اور یہ پیغام دے کر میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں کہ دین وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے، دین وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک حدیث کے اندر من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے چاہے دیکھنے میں کتنا اچھا عمل کیوں نہ ہو، پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس پر قرآن کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے، ٹھپا نہیں لگا ہوا ہے، قدم بڑھانے سے پہلے سوچئے اگر عمل صالح سمجھ کے آپ کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ کی نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، اگر قرآن اور حدیث کی دلیل آپ کو مل جائے شوق سے کیجئے، اور وہی دین ہے، وہی اسلام ہے، وہی ایمان ہے، وہی جنت کا راستہ ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کی دلیلیں خالی ہیں ہمارے اور آپ کے عمل سے، دیکھنے میں چاہے کتنا اچھا عمل کیوں نہ ہو، اس عمل کو چھوڑ دیجئے۔ آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے، جہنم کو اس آدمی پر حرام قرار دیا ہے جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے، جب اس کلمے کا اقرار کرتا ہے، اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت بھی ہوگی اللہ کے لیے ہوگی، قربانی ہوگی اللہ کے لیے ہوگی، نذر و نیاز ہوگی اللہ کے لیے ہوگی، دعا ہوگی اللہ کے لیے ہوگی، اور اگر استغاثہ استعانہ اگر ہم کریں گے ایک اللہ کے لیے کہیں گے، ایک اللہ سے کریں گے، اس کلمے کا معنی اور مفہوم ہے یہ نہیں کہ کلمہ بھی پڑھتے رہو، شرک بھی کرتے رہو، کلمہ بھی پڑھتے رہو، غیر اللہ سے بھی مانگتے رہو، وہاں بھی رکوع سجود اور دعائیں ان سے کرتے رہو۔ میرے بھائیوں معاف کیجیے گا یہ کلمے کا معنی نہیں ہے، کلمے کا معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کو پورے طور پر اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے، قرآن کے حوالے کر دے اور حدیث کے حوالے کر دے، اور ایسے ہی لوگوں سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے جو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے اس کلمے کا اقرار کرتے ہیں، اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، ریاکاری نہیں کرتے، دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کلمہ پڑھیں اور کلمے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، توحید پر قائم رکھے، ایک اللہ کی عبادت پر قائم رکھے، ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید ہو اور دوسرے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ احادیث نبویہ ہو، اور اسی شاہ راہ کو ہم بھی پکڑے رہیں اور اس پر جمے رہیں، اور اپنے بال بچوں کو بھی اسی چیز کی وصیت کر کے جائیں کہ جو راستہ اسلام کا ہے، توحید کا ہے اور منہج سلف ہے، اسی پہ ہم نے زندگی گزاری ہے اور تمہیں بھی اسی پر زندگی گزارنا ہے، اس لیے کہ یہی راستہ اللہ نے بتایا اپنے رسول کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنے صحابہ کو،
صحابہ نے بتایا، تابعین کو، تابعین نے بتایا، تبع تابعین کو، اور اس وقت سے یہی طریقہ اسلام کا چلا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقے سب شیطانی راستے ہیں، سب شیطانی طریقے ہیں، ایسے راستے ہیں جو ہر راستے میں شیطان متعین ہے، جو آپ کو گمراہ کر کے جہنم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو ایسے چور دروازوں سے ہمیں اور آپ کو ہوشیار رہنا ہے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق توحید پر عمل پیرا رہنا ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے توحید کا ہم جھنڈا بلند کے رہیں، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دم بھرتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔